الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. ولا تلبسوا الحق. اب سب سے پہلے ان دونوں آیتوں میں تصحیح کے گر کی طرف ہم اشارہ کریں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا. یہ سارے حروف آوازیں اردو میں بھی ہیں، ہماری زبانوں میں سب میں ہیں. آگے ہے الحق، حا قاف، الحق. یہ کلمہ حا قا، یہ دو آوازوں کو اپنے خیال سے ادا کرنا ہے. آگے ہے بالباطل. اب باطل قا، جس کو باطل نہیں کہنا، جیسے حق نہیں کہنا حق میں، ایسے ہی باطل نہیں کہنا باطل میں. وَتَكْتُمُوا الحق، یہاں بھی حق نہیں کہنا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تا کے بعد عین ہے، تعلمون نہیں کہنا. وَأَقِیمُوا، اقیموا یاد رکھیں، اقیموا نہیں کہنا. الصلاة وآتوا الزکاة، زکات، زکات نہیں کہنا، زکاة. وارکعوا، را کو ذرا کر کے پڑھنا ہے. عین ارکعوا نہیں بولنا. مع، یہاں بھی عین ہے. راکعین. یہ دو آیتیں ہیں 42 اور 43. اب ان کو مختصر ترجمہ دیکھیں، آسان سا، پھر مختصر سی تفصیل. وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ. لبس ملا دینا، مکس کر دینا. الحق، حق کو کس کے ساتھ حق کو ملانا؟ بالباطل، باطل کے ساتھ. اور تم مت ملاؤ حق کو باطل سے. اب یہ عمل جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیں، ہم ابھی بتاتے ہیں. پہلے ترجمہ سادہ سن لیں. وَتَكْتُمُوا، کتمان چھپانا، اور تم نہ چھپاؤ الحق. اب حق کے بارے میں پہلے یہ کہا کہ اس کو مکس نہ کرو، دوسرا کہا اس کو چھپاؤ نہیں. چلیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو.
یعنی حق کو ایک دفعہ جب جان لیا آپ نے پھر اس کو بیان کرنا ہے، چھپانا ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ایمان کے بعد پھر اللہ مسلمانوں کو، بنی اسرائیل سے یہ خطاب ہے، اب وہ ایمان میں آ گئے، داخل ہو گئے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ صرف یہ صفات ہی کافی نہیں، اقیمو، تم قائم کرو نماز کو۔ اقامت صلاۃ کا بھی معنی ہم بیان کریں گے۔ وآتو، ایتا کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا، سہولت سے، خوشی سے۔ نماز کے لیے کیا فرمایا؟ قائم کرو۔ زکوٰۃ کے لیے فرمایا ادا کرو۔ ابھی ہم بتائیں گے اقامت نماز کی، ادائیگی زکوٰۃ کی، کیا مطلب ہے اس میں۔ پھر آگے تیسری بات، وارکعوا، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں بہت ہی لطف سے اللہ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا۔ خطاب میں لطافت یہ داعی کو چاہیے، اپنے خطاب میں حسن پیدا کرنا، اپنے خطاب میں لطافت پیدا کرنا، اسے شدت سے پاک رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جیسے ان آیات سے آپ سن رہے ہیں، اور اسے ہی بندوں کو اپنانا چاہیے، اسے ہی انبیاء نے اپنایا، اسے ہی ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو لطافت کیا تھی کہ بنی اسرائیل سے بات جب شروع کی تو ان کو کہا کہ تم اللہ کے بندے یعقوب کے بیٹے ہو، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو انبیاء تھے، ان کی اولاد ہو جو اہل کتاب تھے، صحاب کتاب تھے، ان لوگوں کی اولاد ہو جو صاحب اقتدار تھے۔ جعلکم ملوکن، جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر انبیاء آئے، صاحب اقتدار لوگ آئے۔ تو اے بنی اسرائیل آمنو، یہ ہے یہاں پر اللہ کا حکم۔ تو سب سے پہلے انہیں حکم دیا ایمان میں داخلے کا، اور پھر اس میں بھی لطافت ہے، فرمایا کہ تم اس پہ ایمان لا رہے ہو جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ بھی دیکھو لطافت کہ تم کسی نئی چیز کو نہیں مان رہے ہو، بلکہ اسے ماننا، اپنی کتابوں کو ماننا ہے، محمد رسول اللہ کو ماننا، موسیٰ کو ماننا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ نے حق اور اسلام کو آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ تک ایک لڑی میں پرو دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہے۔ لہذا داعی کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے امور کو تلاش کرے جو اپنے مخاطب کو اس سے قریب کرے، اور اس کا اس میں احترام بھی ہو، وقار بھی ہو، اہانت نہ ہو۔ تو اللہ نے سب سے پہلے آمنو نے کہا، ایمان کو، اور اس کے بعد کیا کہا؟ بنی اسرائیل کو آمنو، اس پہ ایمان لاؤ جو تمہاری تصدیق کر رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی قرآن کریم اپنی سابقہ تمام انبیاء کی کتابوں، صحیفوں اور زبوروں اور ان کی اس حق کا معیت ہے جو وہ لے کے آئے تھے۔
ہر باب میں. پھر قومیں چاہے محرف دین پہ بھی ہوں پھر بھی ان کی نسبت نبوت اور کتاب کے ساتھ ہے، خصوصاً بنی اسرائیل. تو یہ بات بنی اسرائیل کے کتاب کی ہو رہی ہے، تو یہ لطافت ہے اور یہ اسلوب ہے ایمان کی دعوت دینے کا بھی، کہ تم ایمان اس پہ لا رہے ہو جو تمہاری تصدیق کر رہا ہے، تمہاری کتاب کی اور تمہاری نبوت کی. آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو تمہارا حق بنتا تھا کہ تم سب سے پہلے ایمان لاتے. مگر یہ عجیب بات ہے، بدقسمتی اور شقاوت ہے تمہاری کہ تم پہلے ہی کافر ہو رہے ہو. یعنی پہلے منکر ہونا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو جاہل ہوں، جو نبوت، کتاب، آسمانی ہدایت، اللہ اور رسول کے تصور سے خالی ہوں، جیسے کہ مشرکین مکہ تھے. وہ ان سب چیزوں کا ان کو علم ہی نہیں تھا، اکثر بہت کم جانتے تھے. تو یہ دیکھیں کیسا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے خطاب. آگے فرمایا وَلَا تُشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تم کم قیمت پہ فروخت نہ کرنا، جس کا ہم نے یہ بتایا کہ دنیا ساری کی ساری بھی حق کے بدلے میں قبول کرنے والا کم قیمت لے رہا ہے، کیونکہ باقی اور دائمی کو فانی کے بعد بدلے میں دینا یہ سب سے بڑا خسارہ اور سب سے کم مول اور سب سے کم دام اور کم قیمت ہے. آگے پھر اور دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں. جب ان کو ایمان کی دعوت دے، حق فروشی سے منع فرما دیا. سنتے جائیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی اسی طرح واجب عمل ہیں جیسے ان کے لیے. حق فروشی نہ کرنا. آگے کیا فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ بھی ایک اسلوب ہے گمراہی پھیلانے کا، کہ آدمی اگر بدنیت اور انسان دشمن ہے، وہ انسانوں کے لیے خیر نہیں چاہتا، شر چاہتا ہے، تو اب اس کو والا دو قسم کے آدمیوں کو پڑتا ہے. ایک جو تھوڑا بہت حق کو سمجھتا ہے، یا اس نے ہدایت کی بات کچھ اس کے کانوں میں پڑی ہے، ایک تو وہ شخص. اور ایک وہ ہے جس کے کان میں پڑی ہی نہیں ہدایت، خالی ہے، بالکل خالی، بالکل. اب دو قسم کے انسانوں کو دو اسلوب ہیں گمراہی کے، گمراہ کرنے والوں کے. تو جن کو کچھ حق سے مناسبت ہے ان پہ حق کو باطل سے مکس کر کے پیش کرنا. دیکھو اللہ تبارک و تعالی انسانی تحلیل اور کیسے انالیسس کر رہے ہیں انسانی ضمائر اور انسانی عادات اور انسانی فطر کو. تو جو شخص صاحب علم ہے اس کے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک خالی ذہن اور دوسرا کچھ تھوڑا بہت نالج ہونے ہے. اب گمراہ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ جس کو تھوڑا بہت نالج ہے، علم ہے، اس کے لیے مکس کر دیتا ہے، خلط کر دیتا ہے، خلط ملط کر دیتا ہے حق اور باطل کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب گمراہی سے منع فرمایا بنی اسرائیل کو، یہ کہہ کر لا تلبسوا الحق بالباطل. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی زندگی کا بھی یہی المیہ ہے کہ لوگ عوام کے سامنے خلط ملط کر دیتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ. کثیر ہے
جیسے حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُم، کہ تم بھی پہلوں کے طریقوں کو اپناؤ گے۔ تو یہ بنی اسرائیل والی یہ عیب اور یہ بری خصلت دیکھیں مسلمانوں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے عوام پر حق اور باطل کو خلط ملط کر کے مکس کر کے پیش کرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ اللہ نے ڈرایا بنی اسرائیل کے نام سے مسلمان علماء سو کو بھی۔ یاد رکھیں آپ، جس طبقے میں یہ خلط ملط کرنے والی خصلت ہوگی وہ اس امر کا مخاطب اور اس نہی کا بھی مخاطب اور اس کی سزا کا مستحق ہے۔ تو یہ اللہ نے نہیں فرمائی بنی اسرائیل کو، اور پھر یہ عمومی حکم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے کیا کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، جب کوئی صاحب علم دیکھتا ہے کہ اس کا مخاطب تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو یہاں اس کو یہ اسلوب اختیار کرنا ہوتا ہے مکس کرنے کا۔ اور آگے دیکھیے، اور جو لوگ بالکل نابلد ہیں، جانتے ہی نہیں حق کو، سنا ہی نہیں انہوں نے، ان کے کانوں میں ہی نہیں پڑی آواز، تو یہاں کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ خبیث فطرت علماء سو یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ تکتموا الحق، حق کو چھپائے رکھتے ہیں، کتمان کرتے ہیں حق کا، اس لیے کہ اگر ان کانوں نے حق سن لیا، اس عقل اور دماغ نے حق میں ذرا فکر کر لیا تو یہ ہمارے چنگل سے نکل جائیں گے، یہ تو پھر حق کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ دونوں یہودیانہ خصلتیں آج کل علماء سو میں عادن اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اہل علم کو اس سے بچائے۔ تو اللہ نے انہیں حکم دیا اس آیت میں لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو مکس نہ کرو۔ آگے دوسری بات وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور کتمان بھی نہیں کرو۔ اب ہم نے بتا دیا کہ یہ دونوں فعل، اس کے دو موقع ہیں، ایک جہاں کچھ علم ہو وہاں پہ گمراہی کے پیشوا وہاں کیا کرتے ہیں؟ مکس کرتے ہیں، اور جہاں خالی ذہن لوگ ہوں وہاں حق کو چھپائے رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہونے دیتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں علم ہے کہ اللہ کے نزدیک حق فروشی کتنا بڑا جرم ہے، اور حق کو مکس کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور حق کو چھپائے رکھنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ دیکھیں تینوں باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان۔ حق فروشی سے منع فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو فروخت نہ کرنا۔ پھر خلط کرنے سے، باطل کے ساتھ حق کو منانے سے منع فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل۔ پھر تیسری خصلت کیا؟ حق کو چھپانا، منع فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم حق کو جانتے ہو تو یہ بھی سمجھو کہ اس کو بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا، اس کو کھول کر انسانوں کے سامنے پیش کرنا، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ داعی کا کام یہ ہے کہ جب حق کو جان لے تو پھر اس کی نہ فروخت
خرید و فروخت کرے، نہ اس کی خلط ملط کرے، اور نہ ہی اسے چھپا کے رکھے۔ یہ 3 تقاضے ہیں حق کے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جسے اللہ نے حق کی سمجھ دے دی تو 3 تقاضے ہیں اس کے، کیا؟ کہ اس کو قیمت فروخت، خرید و فروخت نہیں کرنی اس کی، یاد رکھیں۔ علم، کتاب و سنت، اس کی قیمت لگانا، پہلی بات یہ منع کیا اللہ نے۔ دوسری، اس کو مکس کرنا، اس سے بھی منع کیا۔ تیسرا، چھپانا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ خسائل کس قدر اس امت کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ان خبیث فصلوں کو۔ آگے پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان اعمال کو اختیار کرنا اہل علم کا کام ہے، مگر نجات کے لیے اور بھی کچھ چاہیے۔ پھر اللہ نے ان اعمال کی طرف اشارہ فرمایا، اور ایمان کے بعد سب سے اولین واجب اس کو بیان کیا، اور وہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی اقامت۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ الصلاۃ، اس میں جو ال ہے عہد کا ہے، تو خاص کسی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اقامت صلاۃ کا حکم ہے، تو اس پہ ذرا غور کر لیں۔ زمخشری نے لکھا ہے کہ الصلاۃ یہ خاص نماز ہے، اور اس سے مراد اولین مومنین حضرات صحابہ والی نماز، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں آمنوا بمثل ما آمنتم، ایمان لانے میں اصحاب رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یاد رکھیں، نماز کی ادائیگی میں رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، حج کے مناسک کی ادائیگی میں رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، مگر ایمان لانے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں داخل ہونے اور سر تسلیم خم کرنے میں حضرات صحابہ نمونہ ہے۔ تو زمخشری نے لکھا کہ الصلاۃ سے مراد حضرات صحابہ والی نماز ہے، چونکہ اس سے پہلے اللہ نے جن فریقوں کا ذکر کیا، متقین، کافرین، منافقین، تو کافرین تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور حضرات صحابہ وہ اہل تقوی انسان ہیں جن جیسی نماز تمہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ اہل تفسیر نے لکھا کہ الصلاۃ، تو یہ خاص نماز حضرات صحابہ والی نماز ہے جو اہل تقوی ہے، منافقوں کی نماز نہیں پڑھی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ کیا کہ نماز کے لیے نشاط سے، شرح صدر سے، خوشی سے، اور خشوع سے کھڑے نہیں ہوتے۔ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ قاموا کسالا، سست ہوتے، دل نہیں لگتا، نشاط نہیں ان میں، ہمت نہیں، جان نہیں بدن میں۔ آگے فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر اس کے بعد سورت کی تلاوت، پھر رکوع اور سجود کی تسبیحات، پھر تشہد، تو یہ ساری کے سارے قرأت اور پڑھنا شوق اور ذوق سے ہو۔ یہ ہے اقامت صلاۃ جو یہاں مطلوب ہے، اور انشراح صدر بھی ہو، طیب خاطر بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو یہ اقیم الصلاۃ کے بارے میں
آگے فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو اقامت صلاۃ سے مراد ہم نے بتا دی، حضرات صحابہ اور اہل تقوی والی نماز منافقین جیسی نہیں، اور کافرین تو پڑھتے ہی نہیں۔ 3 گروہ پہلے ذکر ہو۔ آتو الزکوٰۃ، اتیان عربی کا لفظ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی میں بسہولت اسے ادا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ دینے والے پہ نہ احسان ہو، نہ زکوٰۃ کو نکالنا تمہیں مشکل لگنا ہے، یہ ہے اتیان کا معنی۔ بس سہولت ادا کرو، یہ نقطہ یاد رکھیں۔ نماز بندے اور اللہ کے مابین معاملے کی اصلاح کا سب سے قوی ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ بنی نوع انسان کے مابین حسن معاشرت کا سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھو یہ حدیث، اور آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کے آداب یہ ہیں کہ تم نے نماز کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نماز کی ادائیگی اقامت صلاۃ تب ہوگی جب جماعت کے ساتھ ہوگی، یہ مطلب۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ نماز واقعی ایک جہاد ہے، اگر یہ آیت میں آئے گا تو بڑی مشقت والی چیز ہے، صحیح بات ہے۔ تو جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ہوتا ہے، صفوف ہوتی ہیں، صفیں ہوتی ہیں، پھر دشمن سے محاربہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نماز باجماعت ادا کریں گے تو اس میں اجتماع ہے، پھر اس میں صفوف ہیں بالکل جہاد کی طرح، پھر اس میں محراب ہے۔ اب آپ دیکھیں محراب اور حرب، تو یہاں پہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس سے آپ محاربہ کر رہے ہیں، جس سے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو گویا نماز بھی از قسم جہاد ایک عمل ہے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام خسائر خبیثہ سے بچائے، اور مسلمان امت کی اور ان کے اہل علم کی خصوصاً حفاظت فرمائے۔ کس کس چیز سے؟ حق فروشی سے، حق کو خلط ملط کرنے سے، اور اس کے بعد کس سے؟ حق کو چھپانے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں اقیم الصلاۃ ایسی نماز کی توفیق دے جیسے کہ متقین کی نماز ہے، اور آتوا الزکوٰۃ ایسی زکوٰۃ کی توفیق دے کہ مال کی محبت کی بجائے اس نام سے محبت ہو جس کے نام پہ ہم زکوٰۃ خرچ کر رہے ہیں۔ تو گویا مال اور جان دونوں کو خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس بری خصلت سے منع فرمایا جو انسان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ اور اس کے اندر خسائر خبیثہ اور ان اخلاق سے جو اللہ کے ہاں برے اخلاق کہلاتے ہیں، ان سے عبادت۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں حق پہ
قائم اور ثابت رکھے اور قرآن حکیم کے اس خطاب کو، اس کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ واقعی قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب جھگڑا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم لوگوں سے جھگڑیں، بلکہ اس لیے کہ اس سے خود بھی ہدایت حاصل کریں اور اوروں کو بھی ہدایت کی طرف دعوت دیں، اور ان کی روشنی میں بھی ظلمتیں، اور ان کی زندگی میں بھی ظلمتیں نکال کے روشنی بتائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔